اس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں ایک گھر تیار کیا، معبد خانہ، کہ لوگ پوری دنیا سے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے اس کے مقابلے میں ایک گھر تیار کیا۔ تو جب اللہ کے گھر کے مقابلے میں کوئی بات شروع، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، لوگ بیت اللہ کی مثل کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان کے علاوہ ہو، یعنی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ماڈل بنا کے یا اس کی جگہ کوئی اور چیز کھڑی کر کے اس کا طواف ہو۔ یعنی جیسے مسجد النبوی ہے اس کی شکل میں، جیسے پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کو 24 گھنٹے دکھایا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس کے مقابلے میں گھر بنا رہے ہیں، طواف کی شکل بنا رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی مسجد النبوی کی شکل بنا رہے ہیں۔ یہ جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ جس پہ اللہ نے کہا نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس وقت بھی لوگ یہ کرتے تھے۔ ابرہا نے گھر تیار کیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اس کی تنقیس کرتے ہوئے، اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس گھر میں پخانہ کر دیا۔ اس نے کہا اچھا میرے بنائے ہوئے گھر کے اندر اس قدر توہین؟ تو جواب میں اس نے کیا کہا کہ اب دنیا میں سب سے مقبول ترین گھر بیت اللہ پر حملہ کروں گا۔ اس واقعے کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اشارہ مقصود ہے۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے چھوٹی مخلوق کے منہ اور چونچ سے ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ اسے ایٹم بم سے زیادہ بنا دیا۔ میں نے صرف ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ، تھوڑا آگے چلیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الانبیاء مسجد کے پاس بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ بتائیے کیا کیا؟ اسے صحابہ کو روک دیا، اسے پیشاب کر لینے دو، شاید روکے تو بیماری نہ لگ جائے۔ جب اس نے اللہ کے گھر میں پیشاب کر لیا، اسے بلایا اور انتہائی پیار سے اس روح زمین پر اس سے پہلے آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی، اس کو سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ بول و براز کے لیے نہیں ہے۔ اور صحابہ سے کہا پانی لو اور ڈول پانی کا اس کے اوپر بہا دو۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ معبد خانے میں پخانہ کیا تو اس نے لشکر کو تیار کیا اور بیت اللہ کو ڈھانے کی تیاری کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، بڑے گھمنڈ سے اور تکبر سے آیا۔ اور دوسری طرف امام الانبیاء نے اپنا رویہ یہ پیش کیا کہ پیشاب کرنے والے کو مکمل کر لینے دو، اور اسے بعد میں پیار سے سمجھایا مجھے بتلائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی آمد اور اس کے بابرکت مقاصد میں سے یہ مقصد کیا نہیں تھا جو اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی آیتیں پڑھے تم پر، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ واقعہ بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس تناظر میں دیکھیے اسے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کا جو مبارک مقصد تھا، آپ نے فرمایا مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، میری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے آگ جلائی، آگ کے پتنگے بھبوکے جو ہیں یہ اس آگ کے اوپر امڑتا ہے، اور جلانے والا کبھی ادھر سے پکڑتا ہے کبھی ادھر سے روکتا ہے کہ یہ جل جائیں گے، مگر وہ پتنگے جو ہیں وہ اس پہ غالب آ کے